الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین، پروگرام ہے جنت کا حصول۔ میں ہوں ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری۔ جو اعمال آپ کو جنت میں لے جاتے ہیں، ان میں ہم جس عمل کا آج تذکرہ کریں گے وہ اسلام کا بہت بڑا رکن ہے، اور وہ ہے روزہ، الصوم، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ خالصتاً میرے لیے ہے، اس میں ریاکاری کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور میں ہی اس کا بدلہ دے سکتا ہوں، فرشتے اس کا اجر نہیں لکھ سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو فرمایا جنہوں نے کہا تھا کہ مجھ پہ کیا فرض ہے، تو آپ نے فرمایا کہ 5 نمازیں صبح اور شام میں، رات اور دن میں 5 نمازیں، اور وصیام رمضان، اور رمضان شریف کے روزے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، ایما امرأۃ صلت خمسہا، کوئی عورت 5 نمازیں پڑھ لے، وصامت شہرہا، اور 1 مہینے کے روزے رکھ لے، واطاعت زوجہا، اور اپنے میاں کی اطاعت کرے جائز کاموں میں، دخلت الجنۃ من ای ابوابہا شاءت، وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے بھی جانا چاہے گی، اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے عزت و احترام کے ساتھ داخل کریں گے۔ یہ رمضان شریف کی فضیلت ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے پوچھا کہ کیا فرض ہے، آپ نے فرمایا نمازیں، پھر فرمایا رمضان کے روزے، پھر فرمایا حج اور زکوٰۃ۔ انہوں نے کہا اس سے زیادہ تو کچھ مجھ پہ فرض نہیں، تو آپ نے کہا نہیں، اس سے زیادہ تو کوئی تم پہ فرض نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میں اس سے نہ زیادہ کروں گا نہ کم، تو آپ نے فرمایا افلح ان صدق، واللہ یہ شخص کامیاب ہو گیا اگر اس نے سچ کہا۔ تو یہ فرائض میں سے ہے رمضان کے روزے رکھنا، اور نفلی روزے کی تو فضیلت بہت زیادہ ہے۔ حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں ان فی الجنت بابا، جنت کے چونکہ 8 دروازے ہیں، کوئی صدقہ کا، کوئی جہاد کا، کوئی الصلاۃ کا، کوئی روزوں کا، تو جنت کا ایک دروازہ ہے یقال لہ الریان، اس کا نام ہے الریان، یعنی سیراب کرنے والا، خوب پیاس میں پانی پلانے والا، سیراب کرنے والا جی بھر کے، الریان، چونکہ روزے دار، بہت سے نفلی روزے رکھنے والے پیاس کی شدتیں برداشت کر کر کے جنتوں میں پہنچے ہوں گے، تو ان کو اسپیشل پروٹوکول کے ساتھ باب الریان سے داخل کیا جائے گا، اور دوسروں کو وہاں سے داخل نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اسپیشل جو نفلی روزے زیادہ رکھتے تھے، یدخل منہم الصائمون یوم القیامہ، وہ خاص روزے دار وہاں سے داخل ہوں گے، اور کہا جائے گا این الصائمون، روزوں سے محبت کرنے والے کدھر ہیں، تو وہ کھڑے ہو جائیں گے، پھر یہ ہے کہ وہ اکیلے داخل ہوں گے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ 8 دروازوں میں ایک دروازہ الریان کا ہے، اور وہاں سے روزے دار داخل ہوں گے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، 1896 نمبر حدیث ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان و رمضان الی رمضان، کہ رمضان سے لے کر اگلے رمضان تک آپ نے پچھلے رمضان کے روزے رکھے، پھر پورا سال کئی غلطیاں گناہ ہوئے، تو آپ نے اگلے سال جب رمضان شریف کے روزے رکھے، کفارات لما بینہن، تو وہ آپس میں کفارے بن جاتے ہیں، یعنی درمیان میں جتنی غلطیاں ہوئی تھیں ساری معاف، یہ چیز ہے۔ اور پھر اس لیے آپ نے فرمایا کہ جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا وہ بدبخت ہے اگر بخشا نہ گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، رسوا ہو گیا۔ صحابہ نے پوچھا کون؟ آپ نے فرمایا جس کو والدین ملے پھر بھی جنتی نہ ہوا۔ اور پھر دوسری دفعہ فرمایا آمین آمین آمین۔ صحابہ نے کہا کس بات پہ؟ آپ نے فرمایا جبریل ابھی کہہ رہے تھے کہ جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور پھر بھی جنت میں وہ نہ جا سکا، تو اس سے وہ برباد ہو گیا، اس پہ لعنت برس گئی۔ تو میں نے آمین کہا۔ آپ دیکھیے کہ رمضان کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ لازمی جنت میں جانا چاہیے۔ کیوں؟ کہ رمضان کے 30 روزے فرض ہیں، 29 یا 30، وہ تو فرض ہیں۔ اب آپ نفلی روزے کا سنیں کہ اس کا کتنا مقام ہے۔ نفلی روزے کا آپ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو سعید الخدری روایت کرتے ہیں، یہ حدیث ہے بخاری شریف کتاب الجہاد میں 2840 نمبر حدیث ہے، من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفہ، جو اللہ کے رستے میں ایک دن روزہ رکھ لے، نفلی روزہ، اللہ کی راہ میں ایک دن نفلی روزہ رکھ لے، اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے کتنا دور کرتے ہیں؟ 70 سال دور کر دیتے ہیں۔
اور ایک اور حدیث ہے مسند احمد میں کہ جو من صام یومن فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھ لے، جسٹ ون ڈے، سنگل ایک روزہ رکھ لے نفلی، جعل اللہ بینہ و بین النار خندقا کما بین السماء والارض، تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان اتنی بڑی ٹرینچ، خندق بنا دیتے ہیں کہ جس کو پار کرنا ممکن نہیں، جتنا فاصلہ زمین اور آسمان کا ہے، ایک نفلی روزہ۔ تو فرض روزے کی کیا فضیلت ہوگی؟ فرشتے جب اجر لکھنے لگتے ہیں تو ان کے کیلکولیٹر ختم ہو جاتے ہیں، تو اللہ کہتے چھوڑو، الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ صرف میرے لیے تھا، اس میں کوئی اور انوالو نہیں تھا۔ یہ چھپ کے پانی پی سکتا تھا، اگر یہ لوگوں کی خاطر رکھتا تو چھپ کے پانی پی سکتا، کھا سکتا تھا، اور باہر آ کے کہتا میرا روزہ ہے، نہیں، اس نے جلوت اور خلوت ایک کر دی، ظاہر باطن ایک کر دیا، اخلاص کی انتہا ہو گئی، اب اس کا اجر بھی میں ہی دے سکتا ہوں۔